عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ نویں جماعت کے عربی مضمون کے برج کورس کا آج تیسرا دن ہے۔ آج کی سرگرمی میں ہم درسی اقتباس کو سمجھیں گے۔ ہم یہ سمجھیں گے کہ ادب کو کیسے سمجھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے اور دلچسپی لینا ہے۔ آؤ معلوم کرے تعال نستخبر، کم لیٹس لرن۔ پیارے طلباء و طالبات، آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی زبان عربی ہے اور قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے جو ساری انسانیت کے لیے رہنما کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کتاب کا یہ اعزاز ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ ہمیں اس کتاب کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ قرآن میں اللہ کا اعلان ہے، ہم نے قرآن کو آسان بنایا تو ہے کوئی یاد دہانی حاصل کرنے والا۔ یہ اقتباس قرآنی آیات پر مشتمل ہے۔ تو آج کی جو سرگرمی ہے تو اس میں کچھ قرآن کی آیتیں دی گئی ہے۔ ان آیتوں کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کا ہم کو ترجمہ کرنا ہے۔ یہاں پہ جتنی آیتیں دی گئی ہے تو ان کا ترجمہ کرنے کی میں نے کوشش کی ہے۔ ہم ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ ترجمہ شروع کرنے سے پہلے میں کچھ چیزیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم قرآنی آیت کا ترجمہ کریں یا اس کے علاوہ کسی بھی چیز کا، کسی بھی عربی ٹیکسٹ کا، عربی متن کا ترجمہ کریں تو ترجمہ کرتے وقت ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہم جو بھی ترجمہ کریں تو ہمیں جو سورس لینگویج ہے، یعنی جس زبان سے ہم ترجمہ کر رہے ہیں، جس متن کو ہم ترجمہ کر رہے ہیں، تو اس کے کوئی لفظ کو ہمیں ترجمہ کرتے وقت نہیں چھوڑنا ہے۔ جتنی بھی الفاظ ہے تو ان کو ہمارے ترجمے میں ہمیں شامل ضرور کرنا ہے۔ اور اسی طرح ہمیں یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ترجمہ کرتے وقت ہم کسی بھی لفظ کو اپنے طرف سے ایڈ نہ کریں، اپنے طرف سے اس کے اندر نہ لگائے جب تک کہ ہم کو یہ محسوس نہ ہو کہ ہمارا جو ترجمہ ہے تو وہ گرامر کے لحاظ سے درست نہیں ہوگا، جملے کی بندی صحیح نہیں بن پائیں گی اور سامنے والے کو، سمجھنے والے کو اس میں مشکل پیش آئیں گی۔ تو اسی وقت ہمیں کچھ لفظ کو چھوڑنا ہے اور کچھ لفظ کو اس میں لگانا ہے۔ لیکن لفظ کو چھوڑتے وقت اور لفظ کو لگاتے وقت ہم اس بات کا دھیان رکھیں کہ ہم نشاندہی کر لیں کہ یہاں پہ یہ لفظ لگایا گیا ہے یا یہ لفظ چھوڑا گیا ہے، تاکہ سامنے والے کو سمجھ میں آ جائے۔ تو چلیے پہلی آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد میں ال جو لفظ ہے تو اس کے ہم اکثر ترجمہ تمام سے کرتے ہیں کہ تمام۔ حمد معنی ہوتا ہے تعریف، اور للہ میں جو لی ہے تو اس کے معنی ہوتے ہیں لیے، اور اللہ معنی ہوتا ہے اللہ۔ رب کہتے ہیں رب کو اور پروردگار کو، اور العالمین معنی تمام عالم، پورے عالم جتنی بھی دنیا ہے ان کا۔ پورا اس کا ترجمہ ہوگا تمام تعریفیں یا تمام تعریف اللہ کے لیے ہے یا اس اللہ کے لیے ہے جو پورے عالم کا رب ہے۔ عالمین جو لفظ ہے تو اس کی واحد ہے عالم۔ تو ترجمہ ہوگا اس کا اس پہلی آیت کا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو پورے عالم کا رب ہے۔ دوسری جو آیت ہے وہ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ وا معنی اور، من معنی سے، آیات معنی ہوتا ہے نشانیاں، اور ہی معنی اس کی نشانیاں۔ اللیل معنی ہوتا ہے رات، وا معنی اور، النہار معنی ہوتا ہے دن، وا معنی اور، الشمس معنی ہوتا ہے سورج، وا معنی اور القمر معنی چاند۔ اب یہاں پہ جو دیکھ رہے ہم عربی کی جو آیت ہے اس میں کہ بار بار یہاں پہ اور لفظ کا استعمال ہوا ہے، جبکہ ہم اردو میں لکھتے وقت بار بار اور کا استعمال نہیں کرتے بلکہ صرف قومے کا استعمال کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم واو کا جو ترجمہ ہے یا واو اور کا جو معنی ہے تو وہ حاصل کر لیتے ہیں۔ اور جملے کے لحاظ سے بھی، یہ جملوں کی بندش کے لحاظ سے بھی اچھا نہیں لگتا ہے کہ ہم جملے میں بار بار اور کا استعمال کریں۔ تو اسی لیے میں یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ میں نے ترجمے میں اور جو لفظ ہے تو اس کو چھوڑ دیا ہے، اور ترجمہ اس طرح کیا ہے کہ اور رات دن سورج چاند اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک اور چیز آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کچھ الفاظوں کے ترتیب بدل دی ہے، اس لیے کہ جملے کی بندش اسی طرح صحیح ہو رہی ہے۔ اور تیسری چیز جو آپ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ عربی جو الفاظ ہے تو اس میں ہے جو لفظ ہے تو اس کہیں پر بھی نہیں ہے، اس لیے کہ عربی میں ہے اس طرح کا کوئی لفظ استعمال نہیں ہوتا ہے۔ تو ہے جو لفظ ہے تو میں نے اپنی طرف سے ایڈ کیا تاکہ جملے کی جو بندش ہے تو وہ صحیح بن سکے اور جملہ گرامر کے لحاظ سے درست ہو سکے۔
تو اسی طرح آپ کو ترجمے میں یہی کرنا ہوتا ہے کہ جب بھی ضرورت پڑے تو اس وقت آپ کسی لفظ کو چھوڑیں اور جب ضرورت پڑے تو کسی لفظ کو ایڈ کریں، لیکن کوشش یہی کیجیے کہ جملہ جو سورس لینگویج ہے تو وہ اسی طرح باقی رہے۔ تیسری آیت ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ کہو، قل معنی ہوتا ہے کہو، حل معنی کیا، یستوی معنی برابر ہوتے ہیں، برابر ہو سکتے ہیں، الذین معنی وہ جو کہ، وہ لوگ جو کہ، یعلمون معنی جانتے ہیں یا علم رکھتے ہیں، وا معنی اور، الذین معنی وہ جو کہ، لا معنی نہیں، اور یعلمون معنی جانتے ہیں، جانتے یا علم رکھتے۔ اس کا ترجمہ ہے کہو، اور آگے میں نے قوسین میں لکھا ہے پوچھو۔ پوچھو اس لیے کیونکہ جو آگے کا جو لفظ جملہ آ رہا ہے تو وہ سوال ہے، تو اسی لیے میں نے کہو کا ترجمہ پوچھو سے بھی کیا ہے۔ تو یہاں پہ جو کہو کا ترجمہ میں نے پوچھو سے اس لیے کیا ہے کہ سیاق کے لحاظ سے درست ہو رہا ہے، یعنی ہم جملے کے جو آگے پیچھے کے الفاظ دیکھ رہے ہیں تو اس کے لحاظ سے پوچھو بھی یہاں پہ درست ہو سکتا ہے۔ کہو یا پوچھو، کیا وہ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور کیا وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی علم والے اور جو غیر علم والے ہیں تو وہ دونوں برابر نہیں رکھ سکتے، وہ برابر نہیں ہو سکتے، علم والوں کی فضیلت زیادہ ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سوال پوچھ رہے ہیں اور سوال پوچھ کر کسی چیز کا انکار کر رہا ہے، تو یہ بلاغت کا ایک اصول ہے۔ بلاغت میں اس طرح ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کا سوال کرتے ہیں اور سوال پوچھنے سے ہم کسی چیز کے معلومات حاصل کرنا نہیں چاہتے، بلکہ ہم سوال پوچھ کر اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ اگلی آیت ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وا معنی اور، من معنی ہوتا ہے وہ جو، لا یہاں پہ حرف زائد ہے، یعنی ایک ایسا لفظ، ایک ایسا حرف ہے جس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، اور وہ جو، صبر معنی صبر کرے، وا معنی اور، غفر معنی معاف کرے۔ تو اب تو کو میں نے قوسین میں اس لیے لکھا کیونکہ یہاں پہ تو کے لیے کوئی لفظ نہیں آیا ہے۔ ان معنی بے شک، ذالک معنی یہ، لا ایک حرف زائد ہے یعنی اس کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے۔ من معنی ہوتا ہے سے، فرام، عزم معنی ہوتا ہے عزم، اب کے جو میں نے قوسین میں اس لیے لکھا اس لیے کہ کے لیے یہاں پہ کوئی لفظ نہیں آیا ہے۔ اور الامور معنی ہوتا ہے معاملے، امر اس کی واحد ہے، امر معنی ہوتا ہے معاملہ اور الامور معنی معاملے۔ ترجمہ اس کا اور جو صبر کرے اور درگزر کرے تو بڑی اولو العزمی کے کاموں میں سے ہے۔ یعنی اگر کوئی کسی کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے اور اس مصیبت پر وہ صبر کرے اور بعد میں جس وجہ سے بھی وہ مصیبت آئے، جس کی وجہ سے وہ مصیبت آئے تو اس کو وہ معاف کر دے، درگزر کرے، اس سے بدلہ نہ لے، تو یہ بڑی اولو العزمی، بڑی اعلیٰ ہمت کی، اونچی ہمت کا کام ہے۔ عزم کہتے ہیں کسی بھی کام کو کرنے کا عزم کرنا، کسی بھی کام کو کرنے کا ٹھان لینا اور اس کو کر کے دکھانا۔ یعنی یہ جو معاملہ ہے کہ ہم اپنی مصیبتوں پر صبر کریں اور پھر بعد میں درگزر سے معافی سے کام لیں، تو یہ کم ہمت لوگوں کا کام نہیں بلکہ یہ بڑی ہمت کے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ پانچویں جو آیت ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ یا ایھا معنی ہوتا ہے اے، الناس معنی لوگو، اتقوا معنی ہوتا ہے ڈرو، رب معنی رب، اور کم معنی ہوتا ہے تمہارے، تو ربکم معنی ہوتا ہے تمہارے رب، ان معنی بے شک، زلزلہ معنی ہوتا ہے زلزلہ، الساعہ معنی ہوتا ہے گھڑی اور قیامت، یہاں پہ ہم قیامت سے اس کا ترجمہ کریں گے۔ اور کا معنی اس لیے قوسین میں لکھا ہے کیونکہ اس کے لیے اصل جو آیت ہے اس میں کوئی لفظ نہیں آیا ہے۔ شیء معنی ہوتا ہے چیز اور عظیم معنی ہوتا ہے بڑی یا بڑا۔ اصل ترجمہ اس کا بڑا ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ چیز چونکہ مؤنث لفظ ہے اس لیے میں نے اس کا ترجمہ بڑی سے کیا ہے۔ ترجمہ اس کا کریں گے ہم لوگوں اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک بڑی چیز ہے، یعنی اپنے رب کا خوف رکھو کیونکہ سب کو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جانا ہے اور اپنے کارناموں کا، اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔
تو اس لیے اپنے رب سے ڈرتے رہو، کیونکہ قیامت کے دن جب سب اس کے سامنے جائیں گے تو اس وقت ایک بڑا معاملہ سامنے آنے والا ہے، اور قیامت کا جو جھٹکا ہوگا تو وہ سب کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکا ہوگا، ایک بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ یہاں پہ پھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہے جو لفظ ہے تو اس کے لیے اصل جو آیت ہے اس میں کوئی لفظ نہیں تھا، لیکن میں نے اپنے طرف سے ایڈ کیا تاکہ جملے کی بندش درست ہو سکے۔ ان آیات کو پڑھ لینے کے بعد میں ہمیں سرگرمیاں دی جا رہی ہے کہ آؤ اہلیت پیدا کریں، اہلاً نستہل، کم لیٹس میک آور سیلف کیپیبل۔ تو سرگرمی نمبر 1 میں ہے اکمل شبکت التالیہ۔ اکمل معنی ہوتا ہے مکمل کرو، الشبکہ معنی ہوتا ہے خاکہ، ویب، اور التالیہ معنی نیچے آنے والا۔ درج ذیل خاکہ مکمل کیجئے، کمپلیٹ دا فالوئنگ ویب۔ اب اس ویب میں ایک خاکے میں ہمیں کیا دیا جا رہا ہے کہ ومن آیاتہ، کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب اس کی نشانیوں میں سے کیا کیا ہے، تو اوپر جو آیت آئی تھی تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو اس کی نشانیاں 4 نشانیاں دی گئی تھی، تو چاروں نشانیاں یہاں پہ چاروں خانوں میں آپ کو لکھنا ہے۔ دوسری سرگرمی ہے آؤ مشق کرے، اہلاً نتدرب، کم لیٹس پریکٹس۔ سرگرمی نمبر 2 ہے سل العمود الاول من العمود الثانی۔ سل معنی ہوتا ہے ملاؤ، العمود معنی ہوتا ہے ستون، اور الاول معنی ہوتا ہے پہلا۔ من معنی سے، العمود معنی ہوتا ہے ستون، اور الثانی معنی دوسرا۔ ستون الف کی ستون با سے جوڑیاں لگائیے۔ میچ دا فالوئنگ۔ اب ہم کو پہلے ستون میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ آیتوں کے جز دیے گئے، کچھ آیتوں کے حصے دیے گئے ہیں، اور دوسرے ستون میں انہی آیتوں کے اگلے حصے دیے گئے ہیں۔ تو آپ کو یہ کرنا ہے کہ صحیح جوڑیاں لگانا ہے اور آیتوں کو مکمل کرنا ہے۔ آخری میں ہے آؤ تخیلاتی بنے، چیلنج، تعال نکن مفکرین، کم لیٹس بی کریٹیو۔ آپ کے گھر میں موجود قرآن مجید سے سورہ فاتحہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو آپ اپنے گھر میں کوئی ترجمہ والا قرآن ہوگا تو اس کو دیکھیے اور اس سے سورہ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، اور پھر اس میں جو باتیں بتائی گئی ہے تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو کے ذریعے آپ نے اس ایکٹیویٹی کو اچھے سے سمجھ لیا ہوگا۔ اگر آپ لوگوں کا کوئی ڈاؤٹ یا کوشچن ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے فرینڈ کے ساتھ میں شیئر کیجیے، اور اسی طرح کی اور بھی ایجوکیشنل اور انفارمیٹیو ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملیں گے آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔